قرآن مجید میں اللہ عز و جل فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجیں۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر دم بریدہ صلوات یا درود مت بھیجیں۔ تو پوچھا گیا کہ دم بریدہ درود کس طرح ہوتا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مجھ پر درود بھیجے اور میری آل پر درود نہ بھیجے تو اس درود کو، اس صلوات کو دم بریدہ صلوات کہا جاتا ہے۔ مومنین، اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ جب ہم صلوات کو دیکھتے ہیں کہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت فرشتے صلوات بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ان کی آل پر، اور ہمیں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ بھی صلوات بھیجو، تو یہ تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، تو ہمیں بھی کوئی کام کرنا ہے۔ تو ہم اپنے کام کی جگہ ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے اللہ اپنی رحمت، صلوات، درود محمد و آل محمد پر بھیج دیں۔ یہ حکم تو ہمارے لیے تھا کہ تم بھیجو، خدا اور اس کے فرشتے تو بھیج چکے ہیں، یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ بھیج دو۔ تو کیا ہم اپنا کام دوبارہ خداوند رب العزت کے سپرد کرتے ہیں کہ آپ بھیج دو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ صلوات، کیا ہم جو صلوات بھیجتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو کیا خداوند رب العزت اور فرشتوں کی صلوات بھی اسی طرح کی ہے؟ مومنین، ہماری صلوات قولی ہیں، لیکن خداوند رب العزت جب اپنے فرشتوں کے ذریعے سے صلوات بھیجتے ہیں تو صلوات ایک ایسی حقیقت ہے، اس کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ کیا رحمت صلوات کے تحت نہیں ہے؟ کیا برکتیں صلوات کے تحت نہیں ہیں؟ کیا علم و حکمت صلوات کے تحت نہیں ہے؟ کیا نوازشات یہ صلوات کے تحت نہیں ہیں؟ کوئی شے صلوات سے باہر نہیں ہے، لیکن عالم امر سے عالم خلق میں چیزوں کے نزول ہونے کا ایک خداوندی سنت ہے، ایک قانون ہے کہ اس قانون کے تحت یہاں پہ چیزیں نازل ہوتی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں دیکھیں، جو بھی علم دنیا میں آیا انبیاء کے ذریعے سے آیا، جو حکمت آئی انبیاء کے ذریعے سے آئی، خدا تک پہنچنے کے لیے جو ہدایت آئی وہ در حقیقت زمانے میں خداوند کے ان خلیفوں کے ذریعے سے وہ ہدایت دنیا میں لوگوں تک پہنچی ہے۔ اسی طرح اس صلوات کے اندر وہ تمام چیزیں ہیں، اس کے اندر ہدایت بھی ہے، اس کے اندر رحمت بھی ہے، اس کے اندر برکت بھی ہے۔ تو اس کا قانون کیا ہے؟ اس کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالی وہ منبع ہے، وہ ہستی ہیں کہ جہاں سے تمام برکات نازل ہوتی ہیں۔ فرشتے ان برکات کو لے کر آتے ہیں، تو وہ خداوندی خزانہ کہاں پہ ہے جہاں پہ یہ برکات جمع ہوتی ہیں؟ وہ خداوندی خزانہ محمد و آل محمد کی مبارک ہستی ہے کہ جہاں پہ یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہدایت، یہ علم، یہ حکمتیں، یہ سب اس مقام پر جمع ہوتی ہیں،
اور مومنین کو حکم دیا گیا ہے کہ عملی طور پر ہم دعا تو کرتے ہیں، یا اللہ ہماری طرف جو رحمت ہے وہ محمد و آل محمد کے ذریعے سے ہم پر بھیج دے، تو پھر محمد و آل محمد سے رجوع کر کے پھر ان صلوات کو حاصل بھی کرنا ہے۔ آپ قرآن کے اندر دیکھیں کہ ہمیں پتہ چلا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو خدا کے خزانے سے نازل نہیں ہوئی ہے۔ اب ہر شے خدا کا وہ خزانہ کہاں ہے جہاں پہ یہ چیزیں جمع ہوتی ہیں؟ پتہ چلا کہ خدا تو اپنے فرشتوں کے ذریعے سے چیزیں محمد و آل محمد جو خداوندی خزانہ ہیں، ان خزائن الہی میں خداوند نے سب کچھ رکھ دیا ہے مومنین کے لیے، اور حکم دیا ہے کہ اطاعت کے ذریعے سے، تابعداری کے ذریعے سے، فرمانبرداری کے ذریعے سے جو کچھ میں نے بھیجا ہے آپ محمد و آل محمد سے ان کو حاصل کریں۔ تو یہ ایک قانون ہے، اور پھر ان صلوات کو مومنین تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے صدقات لے لیجئے ان کے مالوں میں سے، اور اس کے بدلے میں ان کو پاک کیجئے۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور ان کو صلوات پہنچا دیجئے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ سَكُلْ لَهُمْ، آپ کی طرف سے یہ جو صلوات ان کو پہنچائیں گے تو اس میں ان کے لیے سکون ہے۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے ذریعے سے جس مقام پر صلوات کو، رحمتوں کو، برکتوں کو پہنچایا ہے، وہاں سے حاصل کرنے کا ایک طریقہ بھی بتایا ہے کہ جب مومنین سب سے پہلے تسلیم، بیعت، اس کے بعد جب وہ اطاعت کے راستے پہ چل کر وہ محمد و آل محمد سے رجوع کرتے ہیں، اور رجوع کرنے کے بعد اپنے ان کے مال میں سے صدقات وہ لیتے ہیں، اور وہ ان کو پھر دعاؤں سے نوازتے ہیں، ان کی وہ دعائیں وہ خداوندی صلوات ہیں جو مومنین کی طرف بھیجی گئی ہیں، کیونکہ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، ان کو صلوات دے دیجئے، وہ دعائیں دے دیجئے، وہ برکات دے دیجئے۔ اس سل کے اندر سب کچھ ہے، اور یہی جو صلوات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اور ان کے آل کی طرف سے علم و حکمت کی صورت میں، معرفت کی صورت میں، حقیقت کی صورت میں، حکمت کی صورت میں جب مومنین کو یہ صلوات مل جاتی ہے تو پھر مومنین کو حقیقی سکون اس سے نصیب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا وہ صلوات جو خدا اپنے فرشتوں کے ذریعے سے دنیا والوں کے لیے بھیجتے ہیں، تو ان صلوات کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اسی لیے قولی طور پر بھی ہمیں صلوات کو بار بار اس کو یاد بھی کرنا ہے، قولی طور پہ پڑھنا بھی ہے، اور عملی طور پر جس مقام پر یہ جمع ہیں اس مقام سے رجوع کر کے ان صلوات کو حاصل بھی کرنا ہے، ان رحمتوں کو حاصل بھی کرنا ہے۔ مولا ہم سب کو عالی ہمتی اور توفیقات و تائیدات سے نوازے، اور جو آسمانی برکات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات اور ان کی ہستی کی وجہ سے اس دنیا میں نازل ہوئی ہیں، ان برکات کو حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔